السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار ایک اور کلاس کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین کرام، آج کے کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت سنیں گے۔ حسب سابق تلاوت کے بعد قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ یونس کے رکوع نمبر 9 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين۔ فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين۔ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکو نمبر 9 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب حسب سابق ہم قواعد پڑھیں گے۔ سب سے پہلے فما آمنا، میم پر جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اور حرف مد جو ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں اس پر اگر یہ مد منفصل آ جائے تو ایک الف سے زائد اس کو کھینچتے ہیں۔ آمنا لموسیٰ، سین اس کو باریک اور تھوڑا سخت آواز میں پڑھیں گے۔ اس پر جو مد ہے اسی طرح جو حرف مد ایک الف کے برابر کھینچتے ہیں اس سے زائد اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ الا ذریۃ من قومہ، غال کو نرم پڑھیں گے، اور را جس پر کسرہ ہے اس کو باریک پڑھیں گے۔ آگے تا پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، تو یہاں ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ من قومہ، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ایک حرف قاف آیا ہے تو نون ساکن کا اخفا ہوگا۔ اخفا یعنی نون ساکن اور تنوین کی جو آواز ہے اس کو پوشیدہ رکھ کر ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھنا، اس کو کہتے ہیں اخفا۔ آگے قومہ میں قاف جو ہے یہ حروف پر یعنی وہ حروف جو ہمیشہ گول پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ علی خوف من، خا جو ہے حروف پر میں سے ہے اس کو بھی ہمیشہ گول پڑھیں گے۔ فا کے نیچے جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے
تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ادغام کریں گے۔ من فرعون، نون ساکن کے بعد فا آیا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ایک حرف ہے، تو نون ساکن کا یہاں اخفا ہوگا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ فرعون وملئہم، یہ لام پر آپ دیکھ رہے ہیں لام الف اس کے اوپر کراس۔ یسرنا القرآن میں چند ایسے الفاظ کا ذکر ہے جس میں الف کا ذکر تحریر میں ضرور آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا، تو اس میں سے گزشتہ کلاسز میں نے ذکر کیا ہے کہ انا جو لفظ ہے وہ نون الف نا لکھا ہوا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں انا پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ضرور لام کے ساتھ الف لکھا گیا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آتا۔ وَمَلَئِهِمْ، اس لیے یہاں ایک کراس لکھا ہوا ہے، تو اس کی طرف دھیان دیتے ہوئے ہمیں تلاوت کرنی ہوگی۔ اَن يَفْتِنَهُمْ، یا کہ نون ساکن کے بعد یا آیا ہے جو کہ حروف ادغام یعنی یرملون جو حروف ہیں ان میں سے ایک ہے، تو یہاں نون کا ادغام یا میں ہو گیا ہے۔ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم ادغام پڑھیں گے۔ علامت وقف تو آنے کی وجہ سے ہم نے یہاں وقف کر دیا، چونکہ پہلے سے ہی آخری جو حرف ہے وہ ساکن ہے، اس لیے یہاں پہ اس کو کوئی ہم چینجز نہیں کریں گے، میم میں جو ہے لکھا ہوا وہی پڑھ کر وقف کریں گے۔ آگے وَإِنَّ، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز اس میں ہوگی۔ فرعون لعال فی الارض، لام کے نیچے جو تنوین ہے یہاں اس کا اخفا ہوگا کیونکہ آگے حرف فا ہے جو حروف اخفا میں سے ایک ہے۔ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس تنوین کا ہم اخفا کریں گے۔ اخفا مطلب کہ نون کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ اس کی آواز پوشیدہ رہے گی۔ اس کے بعد فی الارض میں را ساکن اور ضاد دونوں حروف پر پڑھے جائیں گے۔ را ساکن کے پڑھے جانے کی وجہ یہ ہے کہ را ساکن اس وقت گول پڑھا جاتا ہے جب اس سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر یا پیش آتا ہے، چنانچہ یہاں پہ الف سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر ہے تو اس لیے اس کو گول پڑھ دیا۔ اب جہاں تک ضاد کا سوال ہے، یہ حروف مستعلیہ یعنی وہ حروف جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں ان میں سے ایک حرف ہے، اس لیے اس کو گول پڑھیں گے۔ اب علامت وقف جیم آیا ہے تو اسے یہاں پہ وقف کر دیا ہم نے، آخری جو متحرک حرف ہے اس کو ساکن کر دیا۔ وَإِنَّهُ، نون مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، سین اس کو سخت اور باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے، اور را کے نیچے کسرہ ہے تو را پر جب بھی کسرہ آیا تو اس کو باریک پڑھتے ہیں۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے جو آخری متحرک حرف نون ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے جو مد عارض کا قاعدہ ہے وہ یہاں لاگو ہوتا ہے۔ وہ قاعدہ یہ ہے کہ آخری حرف کو اگر جو متحرک ہوتا ہے اس کو ساکن کرتے ہیں، اس سے پہلے اگر حرف مد یعنی یہاں پہ یا ساکن جو ہے یہ حرف مد ہے ہوتا ہے تو اس حرف مد کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مد عارض کا قاعدہ لاگو ہونا۔ تو ناظرین کرام، آج کے کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔